کتنے لوگ ایسے ہیں جو نہاتے نہیں، ہماری ماں بہنیں بھی نہیں نہاتی، ناپاک گھروں میں رہتی، اور کے بعد جائیں مدرسہ مکہ مولانا صاحب تنی کچھ بنائے دے، پوچھو کہا بات تو کہ ہمارے گڈوا کبا کے تو ہمارے لنگ نگاہیں نہیں اٹھتے، بتاؤ مہینہ نہائی ہو نا تو آدمی کی نگاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ لوگوں کے جذبات قابل مبارکباد ہیں۔ آپ لوگوں نے جس شوق اور محبت کے ساتھ ہمارے عزیزم حضرت حافظ و قاری ذاکر اسماعیلی صاحب سے سنا، دل کو خوشی حاصل ہوئی کہ اب بھی مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت برقرار ہے، اور دیکھ دیکھ کے ہم بھی سوچ رہے تھے کہ ہم بھی نعت ہی یاد کر کے آئے ہوتے تو اچھا رہتا۔ تقریر کون سنتا ہے؟ ایک تو تقریر ایسے ٹائم پر ہوتی ہے کہ آدمی تھک جاتا، اور نیم پر کریلا جیسے کہت نہیں ہے کہ ایک تو تقریر سننے جو نہیں چاہتے، وہ میں یہاں ایسا ٹائم جمع آدمی پریشان ہو چکا ہو، لیکن یہ محبت ہے یہاں کے کمیٹی کے لوگوں کی، اور یقیناً بڑے جذباتی ہیں کہ ابھی چند دن پہلے جلسہ منعقد ہوا اور نہیں ہو پایا، اینڈ ٹائم سب کچھ ہو گیا تھا، پھر بھی اپنے آنے والے مہمانوں کی بڑی عزت کی، اس وقت بھی کوئی کمی نہیں چھوڑا تھا۔ اوانن فانن پھر اتنا بڑا انتظام کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یقین جانو اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جذبہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تو اٹھ کے چلے گئے، لیکن اگر ہوں گے فیلڈ میں تو میری گزارش سے چلے آئیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے،
عصر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ تو جاگ لو، یہ دین سیکھنے کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کو گرے نگاہ سے نہ دیکھے۔ عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہی قوم اس سے بہتر ہو جس کو وہ گری نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ آج قومیت کی بنیاد پہ لوگوں میں فخر ہو رہا ہے، قوم کی بنیاد پہ کسی کو گری نگاہ سے نہ دیکھو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اور کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے وہی عورت اس سے بہتر ہو جس کو وہ گری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ انسانی فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ اور حضرت صفیہ میں تو میں ہوئی، تو حضرت حفصہ نے صفیہ کو کہا یہودین کی بیٹی، یہودین کی بیٹی کہا۔ حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، حفصہ نے مجھے یہودین کی بیٹی کہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صفیہ تم غم نہ کرو، تم تو نبی کی بیٹی ہو، نبی کی بیوی ہو، اور حفصہ تو صرف نبی کی بیوی ہے۔ دو اعتبار سے تمہارا مرتبہ بلند ہے کہ تمہارا باپ بھی نبی، تمہارا شوہر بھی نبی، دو نسبتوں سے تمہارے درجے بلند ہیں۔ اور حضرت حفصہ سے فرمایا حفصہ ایسی بولیاں نہ بولو۔ اللہ قرآن میں فرماتا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں وہی اچھا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ ایسی بولی نہ بولو۔ پتہ چلا انسان کسی انسان کو گری نگاہ سے نہ دیکھے۔ جب تم کسی کو عزت دو گے تو اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ عزت کرو، اپنے سے بڑوں کی عزت کرو۔ جس نبی پر ہم ایمان لائے اسی نبی کا حکم ہے مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو اپنے سے چھوٹے پہ رحم نہ کرے، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور اپنے سے بڑے کی عزت نہ کرے، فَلَيْسَ مِنَّا، تو اس کا رشتہ ہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ تو عزت برادری کی بنیاد پر کسی کو گری نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ قرآن نے ہمیں کتنا اچھا ذہن دیا، لیکن آج ہم ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تانا دیا کرتے ہیں۔ تانا نہ دو اور کسی کو برا بھی نہ کہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، تو جب باہر بھیجتے تھے تو دو مالداروں کے ساتھ ایک غریب کو سرکار لگاتے تھے کہ وہ غریب مالداروں کی خدمت کرتا رہے گا، اسی سے اس کی روزی چلتی رہے گی۔ دو مالداروں کے پیچھے حضرت سلمان فارسی کو کیا، وہ بیچارے کھانا پکا کے کھلاتے تھے، ناشتہ کراتے تھے۔ ایک دن سو گئے اور صبح ناشتے میں دیری ہو گئی، تو دونوں نے کہا سلمان کھانا لاؤ، کہا نہیں بنا پائے، کہا جا حضور سے لے کے آؤ،
تو حضور کے مطبخ میں گئے، حضور کے مطبخ کے انچارج تھے حضرت اسامہ بن زید۔ اسامہ سے کہا، وہ اسامہ ہمارے دونوں آقا کھانا مانگ رہے ہیں، دے دو، میں بنا نہیں پایا۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ کے مطبخ میں، سرکار کچھ چیز جمع نہیں کرتے تھے، جو ہوتا تھا سب دیتے رہتے تھے۔ کہا کچھ نہیں ہے۔ تو سلمان نے جا کے بتایا تو ان دونوں نے کہا اسامہ بخیل ہے، بخیلی کر رہا ہے، سرکار کے مطبخ میں کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت اسامہ کو ان دونوں نے بخیل کہا، تب اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنَابِذُوا بِالْأَلْقَابِ، اے ایمان والو کسی کو برے لقب سے نہ پکارا کرو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارا کرو۔ تم اسامہ کو بخیل کہہ دیے۔ اللہ کا حکم نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بدگمانی سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے۔ بخیل کہہ دیا، بخیل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں عن ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا کون؟ الخب والبخیل، دھوکہ دینے والا اور بخیلی کرنے والا ہے، دونوں جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ کسی کو دھوکہ دینا یہ بہت برا کام ہے، جو وعدہ کر لو اسے پورا کرو۔ نبی نے کہا بھی اور کر کے دکھایا بھی۔ ایک حضرت ابو الحمصہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر خریدی اور پیسہ دیا تو کچھ پیسے کم پڑ گئے، تو ابو الحمصہ نے کہا حضور یہیں رکیے اور میں پیسہ لا رہا ہوں۔ حضور رک گئے اور ابو الحمصہ چلے گئے پیسہ لینے، اور گھر جانے کے بعد بھول گئے، کام میں لگ گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 3 دن کے بعد ابو الحمصہ کو یاد آیا کہ میں تو نبی سے کہہ کے آیا تھا کہ ٹھہریے میں پیسہ لا رہا ہوں، اور میں آنے کے بعد بھول گیا۔ 3 دن کے بعد جب ابو الحمصہ سرکار کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سرکار اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں ابو الحمصہ وعدہ کر کے آئے تھے۔ جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا۔ سرکار نے گالی گلوچ نہیں دیا، سرکار نے مارا نہیں، بلکہ فرمایا ابو الحمصہ مجھے تکلیف ہوئی، تم سے وعدہ کیا تھا تو 3 دن ہو گیا میں اسی جگہ کھڑا رہا ہوں کہ وعدہ کیا ہوں۔ یہ میرے پیغمبر تھے کہ جس سے وعدہ کرتے تھے اس کو نبھاتے تھے۔ آواز کہہ دے ہیں جیرے تو ہوا مارو کا ہم پیچھے سے آئی تھے، اور بیچارہ کہے پر چلا جائے ہوں جٹیائے جو مارا رہا جائے اور یہ ہوں جائبے نہ کریں۔ یہ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے دھوکہ؟ اول تو کسی کو غصاؤ نہ کہ کسی کو جا کے مارو نہ۔ اللہ تمہیں توفیق دے تو کوئی مارا جا رہا ہو تو اس کی جان بچا لو، مارو نہ مارنے کا حکم۔ اگر ایک جان تم نے بچا لیا تو اللہ قرآن میں فرماتا من احیاہا، جس نے ایک جان بچا لیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے گویا کہ ایک جماعت کی جان بچا لیا۔ ایک کو بچایا، بچ گیا۔ اب اس سے لڑکے پیدا ہوئے،
پھر لڑکوں کے لڑکے، پھر لڑکوں کے لڑکے، قیامت تک اس کی نسل چلتی رہے گی۔ تو تم نے ایک جان بچایا تھا، لیکن ایک جان بچانے کی وجہ سے تم نے ہزاروں کی جان بچا لی۔ تو اول تو یہ کہو نا کہ فلاں کو جا کے مارو، بلکہ اگر ایسا ہونے والا ہو تو صلح کراؤ، اور صلح کرانے میں جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن دو لوگوں میں جھگڑا ہو اور تم صلح کرا دو، جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ بھی اسلام میں اچھی بولی بتائی جاتی ہے۔ جیسے دوی آدمی میں جھگڑا ہو، بول چال نہ ہو، اوکا مارک پلان بناو، اوکا مارک پلان بناو۔ اب تیسرا آدمی بیچ میں جائے اور ایک سے کہے یار وہ تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے، تم سے بڑی محبت کرتا ہے، یار وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ کچھ نہ کہیں سے جھوٹے کے، اور کے بعد دوسر کے تھی جائیں، کہا یار وہ بہت پریشان ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، تمہاری بڑی اچھائی بیان کرتا ہے، اور اس طرح بول بول کے، جھوٹ بول کے دونوں کو صلح کرا دیا۔ تو حدیث پاک میں عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس سے روایت فرماتی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لیس الکذاب، وہ جھوٹا جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان میں جھوٹ بول کر صلح کرا دے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضور فرماتے بل ہوا یقول خیرا، بلکہ وہ تو اچھی بولی بول رہا ہے، اچھی بولی بول رہا ہے۔ جھوٹ کو بھی میرے نبی نے فرمایا اچھی بولی ہے، کیونکہ اس کی نیت جھوٹ بولنے کی نہیں تھی، اس کی نیت تھی کہ دو لوگوں میں مل جائے، دو لوگوں میں جھگڑا ختم ہو جائے۔ اے لوگوں آپ بھی صلح کرو، مقدمہ چل رہا ہے تو صلح کر لو، جھگڑا چل رہا ہے تو صلح کر لو، ضد نہ کرو کہ چاہے 10 بیگہ زمین بکائے جائے، ہم بغیر ہی کا برباد کی ہے منبع نہ۔ اگر ایسا ہے تو ضد ہے، اور ضد بہت بری چیز ہوتی ہے، ضد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صلح کراؤ۔ ایک ضدی کا واقعہ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ضد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک نواب صاحب تھے، ایک نواب صاحب کے نوکر رہے، اس کے نام رہے بدھو۔ نواب صاحب کے سسرال سے دعوت ہے، سب دعوت الگ ہوتے اور سسرالی دعوت بڑی اہم ہوتے، پورا دن تیاری کرتے آتے کہ سالی سے ملے گئے، سرحد سے ملے گئے، یہ بڑا ارمان آدمی کے اندر رہا۔ نواب صاحب کے سسرال سے دعوت ہے تو نواب صاحب اپنے بدھو سے کہیں یار سسرال سے دعوت آئی ہے، چلنا تھا، کہا تو چلو چلا جائے، نوکر آدمی۔ تو نواب صاحب نے کہا سسرال کا معاملہ، میرا پیجامہ بہت گندا ہے۔ تو بدھو کہے ہمارا پیجامہ صاف ہے، آپ ہمارا پہن لو، ہم نوکر آدمی، آپ کے پہن لی گندا سندہ سب چل جائے ہمارے لیے۔ نواب کہے نہیں یار، اگر سسرال والے معلوم ہوئے گا کہ نواب بدھو پیجامہ پہن کے آئے ہیں تو کتنی بڑی بے عزتی ہوئی۔ بدھو کہیں پیجامہ ہمار جب ہم نہ بتائے تو کوئی کیسے جانے، پہنو۔ تو کہیں دھیان رکھے، پھر کہیں ہاں پہنو، دھیان رکھے، پہنائے دی بدھو اپن پیجامہ، اور نواب صاحب کے پیجامہ بدھو پہن لی۔ نواب صاحب جب سسرال پہنچے تو سسرال میں دروازہ کھل گیا، نواب تو اندر چلے گئے، بدھو کے لیے برآمدہ میں چارپائی پڑی۔ اب بدھو برآمدہ میں بیٹھے، گاؤں والے نے پتا چلا کہ یار نواب صاحب آئے ہیں تو چلو ملاقات کی ہے جائے۔ جب کچھ لوگ ملے آئے تو بدھو باہر، تو لوگ پوچھیں بدھو نواب صاحب کہاں ہے؟ تو بدھو کہتے ہیں نواب صاحب تو اندر ہیں، لیکن اگر ان سے ملے آئے ہو تو ان سے مل لو، اور اگر ان کے پیجامہ سے ملے آئے تو ادھر مل لو۔ تو لوگ چونکے کہیں نہیں کون سی بات ہے، کہیں بات ایسا ہے، اگر ان سے ملے آئے تو اندر چلے جاؤ، اور اگر ان کے پیجامہ سے ملے آئے تو ادھر مل لو۔ اب نواب صاحب سنیں تو بہت آگ بگولا، لیکن کریں کیا؟ جب لوگ مل ملا کے چلے گئے، نواب صاحب نکلے اور ڈانٹے لگے، نالائق کہیں تو نے میری ناک کٹا دیا، کہیں میرے سر بھول گیا تھا، پہلی غلطی ہے معاف کر دو، خیر معاف کر دیا۔ پھر کچھ لوگ ملے آئے،
جب پھر آئے تو بدھو سے پوچھیں بدھو نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو کہا تھا نواب صاحب تو اندر ہے لیکن ایک بات سن لو کہیں کا کہ نواب صاحب سے ملو تو سب بات پوچھو لیکن ان سے ان کے پیجامہ نہ پوچھو کہ تمہارا پیجامہ کہاں ہے۔ کہیں یار کہا معاملہ؟ کہیں با معاملہ ایسے ہے ساری بات کی ہو لیکن ان کے پیجامہ کی بات نہ کی ہو۔ اب نواب صاحب سنیں تو اور کھپا۔ جب چلے گئے لوگ تو نواب صاحب نکلے مارے لاگے کہیں نالائق میری ناک کٹا دیا۔ کہا رہے صاحب منع تو کیا رہا ہے پیجامہ نہ پوچھو کہ ہٹ نالائق پھر پیجامہ رٹ رہا ہے۔ کہا اچھا حضور معاف کر دیجئے پیجامے کا نام زبان پہ نہیں آئے گا۔ خیر معاف کر دیا۔ پھر کچھ لوگ ملنے آئے۔ جب پھر ملنے آئے تو بدھو سے کہا بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ اب بدھو سر جھکائے نہیں، ایک چپ ہزار چپ۔ لوگ پوچھیں رے بدھوا بول نہ رے نواب صاحب کہاں ہے رے؟ بدھو چپ۔ پھر بولے کہے نہیں بولا تیرے بدھوا بول نواب صاحب کہاں ہے رے؟ تو بدھوا کہتے ہم کہا جانے نواب صاحب کہاں ہیں؟ جب ان کے ہم پیجامہ نہیں بتا سکے تھے تو ہم ان کا کیسے بتا سکے؟ با نواب صاحب کے نئے برداشت بھو نکلے و مار کیوں کا بھگائیں گے۔ مولانا عبدالمصطفیٰ آدمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ضد نہ کرو ضدی کا انجام برا ہوتا ہے۔ ضد نہ کرو، جھگڑا کسی سے ہے صلح کر لو، مقدمہ چل رہا ہے صلح کر لو، صلح میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، صلح کرو گے کامیاب رہو گے۔ میرے نبی کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے، کہا ہے تو کیا بھی ہے۔ مدینہ سے حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور 6 سال کے بعد اللہ کے گھر کے طواف کے لیے مدینہ سے عمرہ کی نیت سے سرکار نکلی، 1400 صحابہ ساتھ میں۔ جب مکہ کے قریب حدیبیہ کے میدان میں پہنچے تو مکہ کے جاسوس وہاں لگے ہوئے تھے، مکہ کے لوگوں نے لگا دیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، نہیں جانے دیں گے۔ تو حضور رک گئے۔ پھر حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عثمان، حضرت عثمان حضور کے داماد فرمایا عثمان جاؤ مکہ میں لوگوں سے پوچھو کہ خدا کے گھر کے طواف کے لیے میں 1400 صحابہ کو لے کے چلا ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آئے عثمان مکہ میں، لوگوں سے ملے، کہا ہمارے پیغمبر 1400 اپنے صحاب کو لے کر خدا کے گھر کا طواف کرنے آ رہے ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے کہا نہ ہم لوگ نہیں آنے دیں گے، تم آئے ہو تو طواف کر لو۔ تو حضرت عثمان کا عشق رسول دیکھو، فرماتے ہیں جس طواف میں اللہ کے رسول شامل نہ ہو وہ طواف عثمان کو نہیں چاہیے، جس طواف میں میرے نبی نہ ہو وہ طواف میں کروں۔ حضرت عثمان غنی نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، واپس چلے گئے۔ تو مکہ کے لوگوں نے حضور سے جو جو کہا حضور نے ضد نہیں کیا بلکہ ہاں ہاں کرتے چلے گئے، صلح کر لیا۔ مکہ کے لوگ گئے کہنے لگے اس سال آپ واپس جائیے، ہم لوگ عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ سرکار نے فرمایا لکھو، لکھا گیا اس سال ہم واپس ہو جائیں گے۔ پھر مکہ کے لوگوں نے کہا آئندہ سال آنا لیکن کوئی ہتھیار ساتھ میں مت لانا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو بھی لکھو، نہیں لائیں گے، لکھ دیا۔ پھر مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا مکہ کا آدمی آپ کے مدینے میں اگر گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، کہا لکھو، لکھا گیا۔ پھر مکہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے مدینے کا کوئی آدمی اگر ہمارے مکے میں آیا تو ہماری مرضی ہوگی ہم جانے دیں گے یا مرضی ہوگی نہیں جانے دیں گے، آپ کے آدمی کو روک لیں گے۔ سرکار نے فرمایا اس کو بھی لکھو۔ جو کہتے گئے اللہ کے رسول صلح کرتے گئے، کہا ٹھیک ہے۔ اس بات کو حضرت عمر نے جب سنا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل حق پر ہیں۔ کہا جب آپ حق پر ہیں تو یہ صلح دب کے کیوں کر رہے ہیں؟
ان کا آدمی آئے تو ہم جانے دیں، ہمارا آدمی جائے تو ان کی مرضی، چاہے آنے دے چاہے روک لیں، اگر حق پر ہیں تو آپ دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو رازدار نبی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا نبی کے رازدار تھے، کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا عمر الزم غرضہ، ان کے دامن کو تھام لو، فإنہ رسول اللہ، پس بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں، جو کر رہے ہیں اسی میں کامیابی ہماری ہے۔ صلح ہو گئی، چلے گئے، اور پھر سنہ 7 ہجری میں سرکار آئے، عمرہ کی قضا کی، اور 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے صلح کی وہ برکت دیا کہ سنہ 8 ہجری میں مکہ میرے نبی نے فتح فرما لیا۔ رمضان میں 10,000 صحابہ کو لے کر حضور مکہ آئے۔ جب مکہ کے لوگ دیکھے جو دشمن تھے، جب دیکھے سرکار کو اس شان و شوکت کے ساتھ، تو مکہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ جب چھپ گئے مکہ فتح ہوا، تب ایک صحابی نے کہا تھا الیوم یوم المدحمہ، اے مکہ والو سن لو، آج کا دن بدلہ لینے کا ہے، آج ہم تم سے بدلہ لیں گے، تم لوگوں نے بہت ستایا، آج ہم لوگ فتح پائیں، آج ہم لوگ بدلہ لیں گے، آج کا دن بدلہ لینے کا ہے۔ لیکن میرے نبی رحمت نے اس وقت بھی فرمایا تھا، صحابی کو پیچھے کیا، فرمایا لا الیوم یوم المدحمہ، نہیں نہیں، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، بل الیوم یوم المرحمہ، بلکہ آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ سرکار نے فتح مکہ فرمایا تو کسی کو مارا پیٹا نہیں، بلکہ رحمت کا اعلان فرمایا۔ جب لوگوں نے سنا کہ وہ نبی رحمت جو آج فاتح بن کے آئے ہیں، وہ بدلہ کے بجائے رحمت کا پیغام دے رہے ہیں، تو گھر سے نکل نکل کے نبی کے قدموں میں اسلام قبول کرنے لگے۔ کہہ دو سبحان اللہ یار، اسلام قبول کیا۔ سرکار خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو اس وقت متولی تھے خانہ کعبہ کے حضرت عثمان بن طلحہ، ایمان نہیں لائے تھے۔ دیکھا تو خانہ کعبہ میں تالا مار کر اور عثمان خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ سرکار نے فرمایا عثمان چابی دے دو، اللہ کے گھر میں ہم عبادت کر لیں۔ عثمان نے کہا نہ، چابی نہیں ملے گی کسی کو۔ تو حضور نے حضرت علی سے کہا حضرت علی جاؤ چابی لے کے آؤ۔ حضرت علی گئے اور عثمان بن طلحہ سے زبردستی چابی چھینی، اور چابی چھین کر لائے، کعبہ کا دروازہ کھولا، حضور نے اندر جا کے اللہ کو یاد کیا۔ پھر جب واپس آئے اور تالا بند کیا تو حضور کے چچا حضرت عباس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے چابی دے دو، کعبے کا متولی بنا دو۔ آج بھی متولی منیجر بننے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، کاہے وہاں خرد برد کرے پاؤ، سب کے نہیں کہیں گے، اللہ ماشاءاللہ بہت سے نیک بھی ہیں۔ حضرت عباس کی نیت اچھی تھی، کہا یا رسول اللہ کعبے کی چابی ہمیں دے دو، کعبے کا متولی ہمیں بنا دو۔ جب عباس چابی مانگنے لگے تو ضرور چہرہ اترا ہوا ہے، کہا یار بادشاہ کے دربار میں ایک ہجڑا تھا، اس نے کچھ سوال کیا ہے، اسی سوال کے جواب میں الجھا ہوا ہوں۔ دبیا وہ کہے اس کا پوچھی سے کہیں جائے اور اپن کام کرو، ہم کا پریشان نہ کرو۔ دبیا وہ کہتے بتائیے تو، کہا اس نے 3 سوال کیا ہے۔ پہلا سوال کہ دنیا کا بیچو بیچ حصہ کہاں ہے، دوسرا سوال کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں، تیسرا سوال کہ دنیا میں مرد کتنے عورتیں کتنی ہیں۔ کہا پھر؟ تو کہا ہم نے کہا ہے پرسوں بتائیں گے، اور بادشاہ نے کہا پرسوں نہیں بتاؤ گے تو پھانسی دیں گے۔ دھوبیوا کہے جاؤ یار اتم پریشان ہو، جاؤ لیٹو، یہ تو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، جاؤ لیٹو پرسوں جاؤ۔ اور جب پوچھیں تو کہہ دیئے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، میرے شان کے خلاف ہے، ان سوالوں کا جواب تو میرا دھوبی بتا دے گا، اور میں آؤں گا بتا دوں گا۔ مولانا کہیں نارے زندگی بھر ہم پڑھے پڑھائیں، ہم کا نہیں پتا ہے، اور تو زندگی بھر کپڑا دھوئے تو کیسے جانا تیرے؟
کہیں جانی تھے کہیں بتاؤ کہیں نہیں نہ بتائی بے ہوں ہی بتائی مولانا کہیں صحیح صحیح بول ایسے ہے تو پرسوں تک سوچ پہ جان پہ بے تو جائبے نے بھاگ کے کہوں اپن جان بچے اور تورے کہے وہاں چلے جو پھوکٹ کے کام تمام ہو جائے ہمارے دھوبی نے کہا گھبرائیے نہیں میں بے وفا نہیں ہوں میں با وفا ہوں آؤں گا ان سوالوں کا جواب دوں گا مولانا کا کچھ تسلیب ہے تیسرے روز گئے ہوئے اور ہجڑوا جانت رہا کہ آج پھانسی ہوئی ہجڑوا تاکم کھڑا رہا جیسے مولانا گئے ویسے ہجڑوا دن سے آئے گا سامنے کیسا مولانا بتاؤ مولانا کہتے بیٹھ ادھر یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے شان کے خلاف ان سوالوں کا جواب تو میرا دھوبی بتائے گا آپ سب لوگ سہم گئے کہ تو مولانا بہت جلالی ہوئی گیا خیر بیٹھ گئے سب دھوبی کا انتظار ہونے لگا بادشاہ بھی انتظار کرنے لگا دھوبی کچھ دیر بعد گدھا پر بیٹھا سونٹا لیے پہنچا اجازت مانگی اجازت ملی تو دھوبیوا گدھا سترا نے گدھا سمیت اندر گھسے لگ بیٹھا تو لوگوں نے کہا ارے بدتمیز یہ بادشاہ کا دربار ہے اور ہجڑا ہے تو دھوبی گدھے کے ساتھ آ رہا ہے اتر کہا نہیں میں گدھا لے کے آؤں کہنے نے گدھا نہیں لے سکتے دھوبی نے کہا نہیں حضور گدھا لے کے آؤں گا گدھے کے سوال کا جواب گدھا ہی بتائے گا کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا میں گدھا لے کے آؤں گا جب شرط لگا دی تو اجازت ملی دھوبیوا گدھا لے کے اندر پہنچا بادشاہ کے دربار میں گدھا سترا ہاتھ میں سونٹا کہاں ہے ہجڑا آیا ہجڑا کہا کیا ہے تیرا سوال ہجڑا نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بیچوں بیچ حصہ کہاں بوئی سوٹوا سے دھوبیوا بادشاہ کے کمرہ ناپے لائے دہنے طرف ناپی سونٹا وہن ناپی ناپ نوب کے علاوہ سونٹا ٹھڑیائی دی سی کرسی کے پاس ہجڑا سن دنیا کا بیچوں بیچ حصہ یہی ہے جہاں بادشاہ کی کرسی پڑی اور نہ مان تو ناپ کے دیکھ لے ادھر کی دنیا ناپ لے ادھر کے ناپ لے ادھر کے ناپ لے پہ پتہ چل جائے تو ہجڑوا جنتوں نہیں رہا ہے کہیں نہیں صحیح کہا دھوبیو کہیں نہیں نہ مان تو ناپ کے دیکھ لے اب بتاؤ یہاں ضلع بستی تو کوئی ناپ نہ پائی اور پوری دنیا ہجڑوا کہتے ہیں نہیں صحیح کہتے یہی ہے دھوبیو پوچھے دوسرا سوال کیا ہے تو ہجڑوا کہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں وہ دھوبیوا غم سے گدھاوا کے پونچھ پکڑی اور کہیں ہجڑا سن گدھے کی پونچھ کو چھوڑ کر اس کے بدن میں جتنے بال ہیں اتنے ہی آسمان میں تارے ہیں اور نہ مان تو گن کے دیکھ لیا تو کہتے نہیں صحیح کہا جنتوں نہیں رہے سارو ایسے بھگاوے مولانا کہنے نہیں صحیح کہا تھا دھوبیوا کہنے نہیں گن کے دیکھ لے نہ مان تو گن لے بھینسک بال کو گن نہ پئی وہ گدھاک بال کو گن پئی تو کہنے نہیں صحیح کہا تو ٹھیک ہے دھوبی نے پوچھا تیسرا سوال کیا ہے تو ہجڑوا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں مرد کتنے عورتیں کتنی ہیں وہ دھوبیوا آنکھ بند کی اور گنتی گنک شروع کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تک پھر گنے لاکھ شروع سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 پھر چھوڑ دی پھر گنتی گرے گی پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ماں آنکھی کھولیس ہجڑوا کا پکڑیس وہی سونٹا سے پیٹے لا جب پیٹے لا تو ہجڑوا چلان کہ بادشاہ بچائیے بچائیے بادشاہ نے کہا رے بھئی دھوبی ہجڑوں کو کیوں مار رہے دھوبی نے کہا چپ رہیے پہلے اس کو ختم کر دوں گا پھر بتاؤں گا کتنے مرد ہیں کتنے عورتیں بادشاہ نے کہا ہاں ایسا کیوں دھوبی نے کہا پہلے اس کو مان لینے دیجئے پہلے اس کو ہم ختم کریں گے تب بتائیں گے کہا کیوں تو دھوبی کہی اس کی حضور میں مردوں کے لین الگ لگاتا ہوں عورتوں کے لین الگ لگاتا ہوں جب مردوں کو گنتا ہوں تو اس میں گھس جاتا ہے عورتوں کو گنتا ہوں تو اس میں گھس جاتا ہے مجھے گنتی نہیں گننے دیتا ہے اس لیے پہلے اس کو ختم کروں تب بتاؤں تب ہجڑا ہاتھ جوڑا کہا بادشاہ بچا لو سب میں نے حسد کے لیے کیا تھا مارا بھی گیا رسوا بھی ہوا اے لوگوں حسد نہ کرو کسی سے بھی حسد نہ کرو آج مولوی مولانا سے بھی بہت حسد لوگن کے روز کہ اگر کوئی مولانا مولوی اتنی بڑھیا کپڑا پہن لی بڑھیا گاڑی بیٹھ گیا تو کہا کہیں لاگت ہے کہ ہاتھ کو نہ مدرسہ رسید آئے گے کہا
اور اگر پھٹا پرانا پہنے تو کہیں دیکھو مولوی بنائے کہا فائدہ، دیکھو کپڑوں نہیں چوبا۔ عالم مولانا کی توہین نہ کرو، ان سے برائی نہ کرو۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں؟ کہا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا تو ہمیں دین کون سکھائے گا؟ تو حضور نے فرمایا تھا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں جو عالم ہوں گے وہ تمہیں دین سکھاتے رہیں گے۔ اس لیے اے لوگوں مدرسوں سے قریب ہو جاؤ، مسجدوں سے قریب ہو جاؤ اور اپنے عالموں سے صحبت کرو، یعنی ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتوں کو سنو۔ آج دیکھو مسجدیں ہماری سونی پڑی، آج ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر عاشق رسول ہوتے تو ہماری مسجدیں سونی نہیں ہوتی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج علی علی کوئی نام پڑھ دے تو آدمی محبت کرتا ہے، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ران پہ حضور سر رکھ کر کے سو گئے۔ عصر کا وقت آیا، حضرت علی نے عصر نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوبنے لگا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش میں کہ اگر حضور کو جگاتا ہوں تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے، نیند ٹوٹے گی، اور اگر نہیں جگاتا ہوں تو نماز عصر جا رہی ہے، کشمکش۔ لیکن حضرت علی شیر خدا کیسے عاشق رسول تھے کہ جب نماز اور محبت رسول کا مقابلہ ہوا تو نماز کے اوپر محبت رسول کو حضرت علی نے ترجیح دے دیا، جگایا نہیں۔ جب سورج ڈوب گیا تو نماز کی بھی اتنی محبت تھی کہ حضرت علی شیر خدا رونے لگے۔ جب رونے لگے سرکار کی آنکھ کھلی، فرمایا علی رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نماز عصر نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا، نماز عصر کی محبت میں رو رہا ہوں۔ تو حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج پھر واپس آ گیا۔ حضرت علی نے نماز عصر پڑھی۔ اب ذرا غور کرو دینی بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو کہ ڈوبا سورج، حضور نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا۔ آواز جون کہا تھا کہ نبی انسان ہم انسان، ان کے بلائیں ان کے مہروا تو آوت نہیں ہے، بلائیں ہے ہر جئی باہر جگہ کمائے کمائے کھواوت ہے۔ اور سورج کو حضور نے اشارہ فرمایا تو سورج پلٹ آیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی۔ اور دوسرا بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی شیر خدا کہ ایک عصر چھٹی تھی تو روئے تھے، اور اے مسلمانوں آج ہماری تمہاری پانچوں ٹائم کی نمازیں جا رہی ہیں اور آج رونا چھوڑ دو، احساس بھی ختم ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، بغیر نماز کے تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کر سکتے۔ نمازیں پڑھو، نماز مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تین چیزیں بڑی پیاری تھیں، فرماتے حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا کی تین چیزیں مجھے بڑی پیاری ہیں۔ نمبر ایک پر فرماتے تھے الطیب، خوشبو، میرے نبی کو بہت پسند خوشبو لگاتے تھے، جبکہ نبی کا پسینہ خوشبو سے کئی گنا زیادہ مہکا کرتا تھا۔
مدینہ منورہ میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور حضور کا پسینہ حضرت ام سلیم کے پاس شیشے میں موجود تھا۔ حضرت انس کے یہاں چمڑے کی بستر پہ حضور لیٹے تھے، ڈونگی پہنے تھے، پسینہ بہا چمڑے کی بستر پہ، تو ام سلیم صحابیہ کیسی کیسی اس کے رسول والی عورتیں تھے، پہنچی اور پسینے کو پہنچ کر شیشے میں جمع کر لیا۔ جب مدینے میں وہ لڑکی کی شادی ہوئی تو حضرت ام سلیم نے دنیا کی خوشبو نہیں لگائے بلکہ اس دلہن کو نبی کا پسینہ لگایا، تو نبی کے پسینے سے وہ لڑکی مہکنے لگی، زندگی بھر مہکی، اسی دن نہیں، نہاتی تھی پھر بھی مہکا کرتی تھی، زندگی بھر مہکی، پھر اس سے جو اولادیں پیدا ہوئی وہ اولاد مہکی، پھر اولاد کی اولاد مہکی، لکھا ہے نبی کے پسینے سے اس لڑکی کی 7 نسل تک اولادیں مہکتی رہی۔ یہ نبی کا پسینہ تھا۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اس لیے لوگوں پاک و صاف رہو، خوشبو لگاؤ، لیکن جب ناپاکے رہی ہو تو خوشبو لگائے کوئی فائدہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل کو قرآن کی آیت دے کے نازل فرمایا، کہا میں جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس سے چابی لیا تھا اسی کو دے دو، جس کی امانت ہے امانت میں خیانت نہ کرو، جس کی چابی ہے اسے دے دو، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت جبریل نے آ کے حضور کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جس کی امانت ہو اس کو واپس کرو، تو حضور نے علی سے فرمایا علی لے جاؤ چابی عثمان بن طلحہ کو دے دو۔ جب علی گئے تو بڑے ادب سے دیا، کہا عثمان اپنی امانت لے لو۔ تب عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ علی چابی لینے آئے تھے تو بڑی پہلوانی دکھایا، زبردستی چھینا، اور اب دینے آئے تو اتنی ادب سے دے رہے محبت سے، کہا کیوں نہ دوں؟ جس نبی پر ہم ایمان لائیں اس نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ہے، ان اللہ یامرکم، اے میرے محبوب بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جس کی امانت ہو اس کو تم امانت واپس کر دو۔ قرآن کا حکم نازل ہو چکا ہے کہ جس کی امانت ہے اسے دے دو۔ تب عثمان بن طلحہ ابھی اسلام کے دشمن تھے، لیکن کہتے ہیں علی اسلام اتنا اچھا مذہب، قرآن اتنا اچھا اللہ کا کلام، کہ جس کا حکم یہ ہو کہ کسی کی امانت نہ ہڑپو، جس کی امانت ہو اسے واپس کر دو۔ عثمان کہتے ہیں علی خدا کی قسم وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، علی اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جب اسلام کے اندر یہ ہے کہ کسی کی امانت نہ ہڑپو، تو میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ عثمان بن طلحہ اسی حکم کو دیکھ کر کے سن کر کے ایمان قبول کر لیا۔ اب اے لوگوں ذرا غور کرو، آج کتنے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پرہیزگار بتاتے ہیں اور کسی کی دکان کرایہ لے لیا، 2-4 سال کے بعد دکان خالی نہیں کر رہے ہیں، مکان کرایہ لے لیا مکان نہیں خالی کر رہے ہیں۔ کیا قرآن نے یہی حکم دیا؟ امانت ہڑپو، کسی کی امانت نہ ہڑپی جائے۔ اسلام کا حکم ہے کہ جس کی امانت ہو اسے واپس کر دو، کبھی کرائے کی دکان پہ قبضہ نہ کرنا ورنہ اس کی روزی بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گی۔ کبھی کسی کے مکان پہ قبضہ نہ کرنا ناجائز، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرنا، کیونکہ امانت کو ہڑپنا ہے اور امانت کو ہڑپنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن آج
کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے کے بعد اور پھر دوسروں کے مال کو ہڑپ رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو حاجی ہیں، حج کر کے آئیں گے اور دوسری کی زمین کو ہڑپیں گے، دوسرے کے مکان کو ہڑپیں گے۔ کیا حج اسی لیے کیا تھا؟ حاجی کا درجہ بہت بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاجی قیامت کے دن جنت میں جائے گا ہی اور اپنے ساتھ 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں جائے گا۔ تمہارا مرتبہ اتنا بلند اور تم دوسروں کے مال ہڑپ رہے ہو۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک اندھا بیچارہ بھیک مانگت دلی کی جامع مسجد پر پہنچ گیا اور نماز ہوت رہا ہے تو اندھروا سوچے اس کی کٹورا رکھ دی۔ جب نمازیں نکلی ہیں تب منگوے، جب نمازی نماز پڑھ کے نکلے لگے تو اندھروا مانگے لگے بھائی اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ تو نمازی نکلے 58 ڈالے چلے، جب ڈالے کٹوروا کھن سے بولے تو اندھروا کا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، ڈالت چلے جائیں۔ اتنے میں ایک نمازی نکلے تو بجائے ڈالے کے جو ان کٹورم بٹورا رہا ہے وہ کا پنجمہ بھرے لگا، بٹورے لگا۔ جب کٹوروا کھڑ بھڑان تو اندھروا جانے اس کا لاگت ہے کونوں اٹھائی لیے جاتے کہا، تو اندھروا جھٹ سے گٹا پکڑ لیے، کیسے حاجی بھیا نہ لے جاؤ، یہ حاجی بھیا بہت غریب ہے، حاجی بھیا چھوڑ دو۔ تو چونکے اور رہے حاجی، تو چونکے کہیں نہ آئیو، اندھروا کس کے جان گیا کہ ہم حاجی ہیں نو، تو پوچھا تھے آئے رے اندرہ تو کس کے جانے ہم حاجی ہیں رے، تو اندروا کہتے ہیں حاجی بھیا اتہ لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کری بھیا چھوڑ دے، اتہ لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کری بھیا چھوڑ دو۔ بتائیے اتنے مقدس دیار سے پلٹ کے آؤ اور اس کے بعد دوسری کی زمین پہ قبضہ، دوسرے کا مال ہڑپو۔ ارے تمہیں تو جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے کہ اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم نے حرمین طیبین کی زیارت کی، حج کے ارکان سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالا مال فرمایا، تو تم کو تو زندگی بھر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں بڑھاتے رہیں گے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ اپنی نعمت سے نوازتا رہے گا۔ لیکن آج ہم اللہ کی روزی کھا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، اور شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نبی سے شرم کرو اور خدا سے ڈرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، بھائی چارگی بنا کے رکھو۔ ایک حدیث پاک حضور فرماتے ہیں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تحسسوا، کسی کو عیب نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو۔ یہ تمہارے نبی ہی کا فرمان، کسی کے کو عیب نہ لگاؤ، نہ کسی کے اندر عیب تلاش کرو، ولا تحاسدوا، اور حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض دشمنی نہ رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے ہو، حسد نہ کرو، جلن نہ کرو۔ لیکن آوت ہے پردھانے کے لکشن، ایسے ایسے بورہا ٹھاڑ ہوئی گئی ہیں،
جن کے مہرو ان کا موٹ نہ دے. اور لوگ سمجھاوے لگے کہ تو کاہے ٹھاڑ ہے رے تو کا کو دی موٹ. تو کہے چاہے ہم جیتے چاہے ہارے لیکن ہم فلن وقت نہ جیتے. یہ حسد نہیں تو کیا ہے؟ پڑھتے ہو نبی کا کلمہ اور حسد اتنی. حسد نہ کرو. حسد کرنا مردوں کا کام نہیں ہے. حسد کرنا کس کا کام ہے؟ حسد نہ کرو کسی کی نعمت و مرتبے کو دیکھ کر کے. حسد یہ مردوں کا کام نہیں ہے, عورتوں کا کام نہیں ہے حسد کرنا. حسد تو میں نے سنا پڑھا کہ ایک بادشاہ تھے. بادشاہ کے دربار میں ہر طرح کے آدمی رہت رہے. ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, مرد, عورت, ہجڑا, عالم, جاہل سب رہت رہے. تو بادشاہ کے دربار میں ایک عالم صاحب بھی رہت رہے, کرسی بیٹھے رہت رہے. کوئی مسئلہ ہو تو عالم صاحب بتائے دیں, ورنہ بیٹھے رہے. شام کے جائے لاگے تو بادشاہ مسافہ ملاوے, وہی میں یہاں 10-20 دے دے, مولانا کی زندگی کر لے. تو بادشاہ کے دربار میں بہت سے لوگ تھے. انہی لوگوں میں ایک ہجڑا بھی تھا. ہجڑوا دیکھ دیکھ کے جریلا کہ ہاں ہم لوگ محنت کری تھے تو 2 روپیہ پہ تھے, یہ ملوی بیٹھ کے گیا رہا کیسے جاتے. بھائی ہجڑوا جلیلا سوچیس کیسے ملوی کا بھگائی ہی ایسے. ایک دن ہجڑا بادشاہ کے پاس گیا, کہا اس کو بٹھا کے پیسہ کیوں دیتے؟ بادشاہ نے کہا ارے چپ, یہ عالم ہے, یہ دین کی باتیں بتاتے ہیں. ہجڑا کیسے عالم نہیں ہے, صرف داڑھی رکھا ہے, ٹوپی رکھا ہے, کرتا پاجامہ پہنے, مولوی مولانا کچھ نہیں ہے. بادشاہ نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ ہجڑا کہے سم کا اجازت دو, اب پوچھ بھائی اب کو بات نہ بتائے پہ مولوی ہے یہ نہیں. بادشاہ نے کہا اچھا پوچھو. تو مولانا دیکھے لگے کہاں کا گستاخ آ گیا. کہا بول. تو ہجڑا نے کہا مولانا بتاؤ زمین کا بیچو بیچ حصہ کہاں ہے؟ اب بتائے کہوں لکھا ہے. ہم آئے دیوکلی تقریر کے روحیہ سے جائی نندپارا, سویرے نندپارا والے پوچھے دیوکلی کے رہا وقت بیچو بیچ حصہ کہاں ہے؟ تو ہم بتائے پہ ہم کہے تقریر کرے گے رہن کی فیتا لے کیوں کا ناپ پہ گئے رہے. اور مولانا سے پوری دنیا کا بیچو بیچ حصہ پوچھے لا. اب کہوں کتابوں میں نہیں لکھا. مولانا ہاڑ بڑھانے کہنے بڑی بوریت ہوئی گئی. تو پوچھیں اور کونو دوسرا سوال ہے؟ تو کہیں ہاں ایک سوال اور ہے. کہیں کا سوچیں ایک نہیں بتائے پائیں تو دوسرا بتائے دے گا. جب پوچھیں دوسرا کیا ہے تو ہجڑوا کہتا ہے یہ بتائیے کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں؟ اب وہ کہوں نہیں لکھا ہے. وضو نماز نہیں پوچھے, جانت رہا ہے ہجڑوا, اسے وہ کے مطلب ہی نہیں رہا ہے, وہ کا تو بھگاوے رہا ہے. کہیں آسمان پر تارے کتنے ہیں؟ اب یہوں نہیں لکھا. مولانا اور پریشان. کہیں اور کونو سوال ہے؟ کہیں تھا ایک سوال اور ہے. کہیں کا کہیں نہیں بتا کہ دنیا میں یہاں مرد کتنے ہیں عورتیں کتنی ہیں؟ اب بتاؤ مولوی لوگ جنگننا کرتے ہیں, ایکا بیلو لوگ جاتے ہیں اور مولوین سے پوچھے تھے کہ دنیا میں ہم مرد کتنے عورتیں کتنے ہیں. مولانا اور پریشان. کہیں اور کونو سوال ہے؟ تو ہجڑوا کہتے بھئی یہی 3 ٹھول بتائے دو بس. اب مولانا کہ کو نہیں معلوم. اب مولانا کی سانس رکے لا. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں بادشاہ سلامت, ایک دن کا موقع دے دو, پرسوں ان سوالوں کا جواب میں بتا دوں. ہجڑوا کہ دیکھو صاحب اگر ہی مولانا ہو تو کچھ بتاؤ کیوں نہ بتاؤ. ایک سوال کے جواب نہیں, صرف ہی ٹوپی لگا لی, داڑھی رکھا لی, تو مولوی مولانا نہیں ہے. بادشاہ بھی ناراض ہو گئے کہ یار جب تم مولانا نہیں تھے تو پھوکٹ میں نظرانہ لے کے کیوں جاتے تھے؟ ٹھیک ہے جاؤ, اگر پرسوں نہیں بتایا تو تم کو پھانسی دیں گے. اور پہلے کے بادشاہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. اب مولانا گئے گھرے کونو کتاب میں لکھا ہو تو کتاب دیکھا, پر ایک تخت پر کروٹ بدلے, بخار چڑھا کہ اب تو پرسوں پھانسی ہوئی بھی کری, جان پئی ہیں نا. پھرے بیچارے ای کروٹ سے وہ کروٹ, وہ کروٹ سے ای کروٹ. اتے میں مولانا کے دھوبی جو کپڑا دھوت رہا ہے, دھوبیوا کپڑا لے کے گوا. دروازہ کھٹکھٹے مولانا دروازہ کھولیں. دھوبیوا سلام کے پوچھے کہا بات صاحب آج بہت پریشان ہوں.